مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں نور خان ایئر بیس کے، جہاں پر سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان کا طیارہ نور خان ایئر بیس پر لینڈ کر چکا ہے، اور ان کے استقبال کے لیے پاکستان کے بھی یہاں پر حکام موجود ہیں، اور وزیر خارجہ طیارہ لینڈ کر چکا ہے سعودی وزیر خارجہ کا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ان کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ پرنس فیصل بن فرحان نور خان ایئر بیس پہنچ گئے ہیں، ان کے ہمراہ دیگر وزراء بھی ہیں، اور آج اہم ملاقاتیں اس دورے میں ہوں گی۔ 2 روزہ یہ دورہ ہے جس میں پاکستان کے اہم وزراء سے اہم ملاقاتیں بھی کی جائیں گی۔ یہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حالیہ ملاقات میں طے پایا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کا مقصد 2 طرفہ تعاون بڑھانے اور باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری کو مضبوط تحریک دینا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی آج نیوز شوکت پراچا۔ شوکت پراچا لینڈ کر چکے ہیں یہاں پر وقت، کیا صورتحال بتائیں گے آپ، اور اس دورے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے، یہ طیارہ تو لینڈ کر چکا ہے اور سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان بن عبداللہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ان کا جو دیگر وفد کے ارکان ہیں ان میں سے کچھ تو ساتھ ہیں اور کچھ آج رات پہنچیں گے، کیونکہ سعودی ڈیلیگیشن بہت بڑا ہے۔ 100 کے قریب اس ڈیلیگیشن کے ممبرز ہیں، جس میں صرف کابینہ کے طرف سے پرنس فیصل بن فرحان ہی نہیں ہیں، بلکہ کابینہ کے اور ارکان بھی ہیں۔ خوراک و زراعت کے ان کے وزیر ہیں، پھر مائنز اینڈ منرلز کے وزیر آ رہے ہیں پاکستان میں۔ جہاں تک اس دورے کا تعلق ہے، بہت اہم دورہ ہے، کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے اتنا بڑا ڈیلیگیشن، اتنے سارے وزراء شاید ہی کبھی پاکستان آئے ہوں، اور ایجنڈا اس سے بھی اہم ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے اندر سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے جیسے وزیر اعظم صاحب گئے تھے ادھر، ابھی 1 ہفتہ بھی ہارڈلی گزرا ہے، تو وہاں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات میں $5 ارب کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے جلد یعنی اس کو مٹیریلائز کرنے پہ بات ہوئی تھی۔ $1 ارب علیحدہ ہے جو کہ ریکوڈک پروجیکٹ میں آنا ہے۔ یہ ساری صاحب آپ بتا سکتے ہیں کون کون سی فیلڈز میں سرمایہ کاری کی جائے گی؟ دیکھیں، SIFC کے حوالے سے جو 4 چیزیں ہیں، جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں منرل ہے، جس میں توانائی کا شعبہ ہے، انہی حوالوں سے مثلا دیامر بادشاہ ڈیم میں ان کی طرف سے سرمایہ کاری ہونی ہے۔ ریکوڈک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں سرمایہ کاری ہونی ہے۔ پاکستان کے اندر ایگریکلچر کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے جس میں سعودی سرمایہ کاری ہونی ہے۔ یہ سارے امور ہیں۔ یہ بیسیکلی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ کے ناظرین کو بھی، کہ یہ ڈیلیگیشن کو یہاں معاہدہ کرنے نہیں آیا، یہ پاکستان کی قیادت کے ساتھ بات چیت کرے گی، اور پھر میرے ذرائع کے مطابق جلد ہی سعودی ولی عہد ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے۔ ان کا دورہ بھی حتمی مراحل میں ہے، ابھی پتہ نہیں بتانا چاہیے یا نہیں، لیکن چونکہ آئی نو سم تھنگ، تو وہ جب پاکستان آئیں گے تو پھر بہت سارے ایگریمنٹس پر سائن ہوں گے۔ ریفائنری کے حوالے سے ایک پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑے عرصے سے بات چل رہی ہے، گرین ریفائنری کے حوالے سے سعودی انویسٹمنٹ آنی ہے اس میں۔ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں کل پاکستان میں مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ یہ سعودی وفد ملے گا، پھر صدر مملکت کے ساتھ ان کی باقاعدہ ملاقات ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، اور اسی طرح SIFC کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں ڈسکس ہوں گی، اور اس کے بعد پھر میں پھر کہوں گا، جب سعودی کراؤن پرنس ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے تو ساری چیزیں میچور ہوں گی۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے سعودی عرب کا۔ سعودی وزیر خارجہ اور اس پورے ڈیلیگیشن کی آمد، اور پھر آگے جو پائپ لائن وزٹ ہے اس کا جو آپ ذکر کریں، یہ اس تناظر میں بھی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ 22 اپریل کو ایک اور اہم وزٹ ہے، یقینی طور پر آپ کے علم میں ہوگی، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی بھی اپریل کو پاکستان میں آمد متوقع ہے۔ جی، 2 روزہ ان کا بھی دورہ ہے، اور اس حوالے سے پاکستان اور ایران کے جو حکام ہیں، مثلاً ایرانی سفیر جو اس وقت اسلام آباد میں ہے، رضا مہدی مقدم، وہ دفتر خارجہ آئے تھے، اور انہوں نے سیکرٹری خارجہ فارس قاضی صاحب سے ملاقات کی، اور آج بھی کچھ تھوڑی دیر پہلے ایک جو انیشیل ٹیم میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ
ایران سے بھی ایک میرے ذرائع کے مطابق انیشیل ٹیم پاکستان پہنچی ہوئی ہے اور وہ اسی وزٹ کے حوالے سے ہے. لہذا یہ پاکستان کے اندر اس حد تک اتنے بڑے جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، بذات خود پاکستان ایک سفارتکاری. بالکل شوکت صاحب، اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ پازیٹیو سائن ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا، خاص طور پر ہمسایہ ملک سے اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی تھیں، لیکن اب یہ تمام چیزیں جو ہیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں سعودی ولی عہد یہاں پر پہنچیں گے. آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ایک بڑا ڈیلیگیشن یعنی کہ 100 ممبران پر مشتمل سعودی ڈیلیگیشن آج پہنچ رہا ہے. کچھ لوگ اس طیارے کے تحت آئے ہیں اور کچھ دیر کے بعد یعنی کہ چند گھنٹوں کے بعد دیگر ممبران بھی یہاں پر پہنچیں گے. اچھا، آپ نے ذکر کیا وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر مملکت سے بھی ملاقات ان کی طے ہے. کوئی وقت بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم سے کب تک ملاقات ہوگی اس ڈیلیگیشن کی؟ جی ٹائم تو میرے پاس ایگزیکٹ ہے. اچھا، صبح میں کہہ سکتا ہوں کہ صبح جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے، پھر صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے، پھر SIFC کے ساتھ انگیجمنٹ ہے ان کی. جتنے کمپوننٹس ہیں جہاں سعودی سرمایہ کاری پاکستان کو چاہیے، میں پھر کہوں کہ یہ وفد ایک پاکستان کے لیے معاشی نوید لے کے آ رہا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان میں انفلو آف ڈالرز یا جو سرمایہ کاری کا ماحول پاکستان بنا رہا ہے اس SIFC کے تحت. تو سارے کمپوننٹس جو ہیں یہ ڈسکس ہوں گے. جو پاکستان کی توقعات ہیں اور دوسری طرف جو سعودی عرب کی ولنگنس ہے وہ مینلی ان 2 دنوں میں یعنی آج اور کل وہ طے پا جائے گی اور بہت ساری چیزیں فائنل کر لی جائیں گی. ریفائنری کا میں نے آپ کو بتایا، دیامر باشا ڈیم، پھر KP میں خیبر پختونخوا میں ایک سیاحتی زون بننا ہے، یعنی ٹورسٹ زون بننا ہے جس میں سعودی عرب کی طرف سے سرمایہ کاری ہونی ہے. پاکستان کی واسٹ لینڈ ہے جس میں سعودی عرب کی طرف سے ایگریکلچر سیکٹر میں سرمایہ کاری ہونی ہے. یہ ساری چیزیں یہاں ڈسکس ہوں گی اور اہمیت اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم صاحب جب گئے تھے رمضان شریف کے آخری دنوں میں تو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے خود ریکویسٹ کی تھی کراؤن پرنس ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان سے کہ آپ نے جو وفد بھیجنا ہے اس کو جلدی بھیجا جائے. آپ دیکھ لیں کہ آج پہلا دن ہے، ورکنگ ڈے ہے پاکستان کے اندر عید کی چھٹیوں کے بعد، اور پہلے دن ہی سعودی عرب کا یہ ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ چکا ہے. تو سعودی عرب کی طرف سے یا سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے جو دلچسپی ہے اس تعاون کو آگے بڑھانے کی، وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک ریجن میں سچویشن بنی ہے. اسرائیل اور ایران کی ابھی آپ نے بات کی، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو سچویشن بنی ہے اس کے باوجود سعودی عرب اس خطے کا بڑا ملک ہونے کے باوجود ان کے وزیر خارجہ پہنچ گئے ہیں، دیگر ڈیلیگیشن آئے. ویسے جب یہ کل ایسکیلیشن ہوئی تھی، ایران نے اپنے سیلف ڈیفنس میں جب میزائل مارے تھے، تو اس وقت بھی میرے ذرائع کے مطابق پاکستان کی حکومت نے سرکاری طور پر وہاں سے ریکنفرمیشن مانگی تھی کہ کیا آپ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. تو حکومت پاکستان کو کنفرم کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق کہ ہاں ہمارا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. تو آج ڈیلیگیشن پاکستان میں پہنچ چکا ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے خود بھی اسرائیل ایران کا ذکر کیا، اس پورے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو بنتی ہوئی صورتحال ہے، کیا اس کے اوپر بھی گفتگو ہو سکتی ہے؟ اس تناظر میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، بوتھ شوڈ بی ویری کلیئر. نمبر 1 کہ یہ جو دورہ ہے یہ پہلے سے طے شدہ ہے سعودی وزیر خارجہ اور سعودی ڈیلیگیشن کا، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب وزیر اعظم وہاں پہنچے تھے تو وزیر اعظم نے شوکت پراچا آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. اس وقت پرنس فیصل بن فرحان وفد کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پہنچے ہیں اور اپنے طیارے سے باہر آ چکے ہیں. یہ ایسکلیٹر جو ان کے لیے رکھا گیا اس سے وہ نیچے اترتے ہوئے آئے ہیں اور یہاں موجود تمام تر لوگوں سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار سے ان کا مصافحہ کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، ان سے گفتگو کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اور اسی دوران یہاں پر جو تمام تر میڈیا موجود ہے وہ مسلسل کلپس لے رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفد یہاں پر اٹھ کے استقبال کے لیے پہنچ چکا ہے
اور پرنس فیصل بن فرحان وفد کے ہمراہ جب یہاں پہنچے نور ایئر بیس پر، اور جیسے ہی ابھی وہ یہاں پلین سے باہر آئے ہیں ان سے مصافحہ کیا جا رہا ہے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ مناظر نور بیس سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر وزیر خارجہ پاکستان بھی وہاں پر موجود ہیں اسحاق ڈار ان کے استقبال کے لیے، اور ناظرین کو بتائیں کہ یہ انتہائی اہم جو دورہ ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، 2 روز کا دورہ ہے جس میں اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، اور سعودی وزیر خارجہ بھی اس وقت لینڈ کر چکے ہیں، اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ وہ ہیں، اور کافی پرتپاک ان کا استقبال کیا گیا، اور دیگر جو حکام ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وفد کا باقی جو ممبران ہیں یعنی کہ 100 کے اوپر مشتمل ہے، 100 ممبران پر یہ مشتمل ممبران کا وفد ہے، جن میں سے کچھ ممبران اس وقت پہنچ چکے ہیں، کچھ چند گھنٹوں کے بعد پہنچیں گے۔ اہم ملاقاتیں متوقع ہیں، اور اس کے علاوہ سعودی وفد میں سرمایہ کاری، پانی اور زراعت، ماحولیات، صنعت، معدنی وسائل، توانائی کے وزراء بھی شامل ہوں گے۔ ایک بڑا وفد ہے، اور پاکستان میں قیام کے دوران سرمایہ کاری کے مواقعوں کا جائزہ لیا جائے گا، اور ان تمام فیلڈز میں کیا مزید سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، کس طریقے سے باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اہم ملاقاتیں بھی کی جائیں گی، یعنی کہ سعودی وفد ملاقات کرے گا وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی، اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے، اس کے علاوہ آرمی چیف سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ تو یہ تمام مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نور خان ایئر بیس سے، جہاں پر اس وقت پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار موجود ہیں، اور انہوں نے پرتپاک استقبال کیا ہے سعودی وزیر خارجہ کا۔ فراچہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شوکت صاحب، انتہائی اہمیت کا حامل یہ جو دورہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں 2 روزہ دورہ ہے، اور کافی زیادہ اس میں مصروفیات رہیں گی، مزید کیا بتانا چاہیں گے اس دورے کے حوالے سے؟ دیکھیں، اسحاق ڈار وزیر خارجہ پاکستان نے استقبال کیا ہے، یہی استقبال کرنے والوں میں پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی بھی موجود تھے، اور ریاض میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق صاحب بھی اسپیشلی اس دورے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو کوآرڈینیٹڈ وزٹ ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اسٹریٹجک یا پولیٹیکل شاندار تعلقات رہے ہیں، ڈیفنس کے شعبے میں شاندار تعلقات رہے ہیں، اب وہ تعلقات پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاشی تعاون، سرمایہ کاری، جو سعودی سرمایہ کاری ہے پاکستان میں، اس کے فروغ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ کل جو ملاقاتیں ہوں گی پیورلی وہ پاکستان کے اندر کیسے کن شعبوں میں سرمایہ کاری کی جائے، اور اس میں کیا کیا سعودی حکومت کی توقعات ہیں اور کیا کیا پاکستان کی حکومت کی توقعات ہیں۔ کل جب یہ ملاقاتیں ہوں گی، کل شام کو یا رات کو یہ وفد واپس چلا جائے گا، تو کل کا دن پاکستان میں جو معاشی بحالی ہے، اور جس میں پاکستان کے اندر اتنی بڑی سرمایہ کاری آنی ہے، مثلا $5 ارب علیحدہ ہیں، پھر $1 ارب جو ریکوڈک کے لیے ہے وہ علیحدہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو میچور ہونا ہے۔ یعنی $5 ارب اگر پاکستان میں آ جائیں بجاک وقت سرمایہ کاری کے حوالے سے، جو پیور انویسٹمنٹ ہوگی، جو پاکستان کے لیے لون شون نہیں ہوگا بلکہ پاکستان میں معاشی ترقی آگے بڑھانی ہوگی، تو بذات خود ایک میسج پھر ہوگا کن کے لیے جو دیگر پاکستان کے دوست ہیں، جیسے UAE ہے، جیسے قطر ہے، جیسے بحرین ہے یا کویت ہے، کیونکہ سعودی عرب لیڈ کرتا ہے گلف کنٹریز کو۔ سعودی عرب کا یہ گریٹ جیسچر پھر پاکستان کے لیے دروازے کھولے گا دیگر ممالک کی طرف سے۔ تو اس لیے اس وزٹ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت اہم دورہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے۔ پھر پاکستان کے اندر آ کر جب یہ وفد 100 سے زیادہ ارکان ہیں، یہ ایک میسج بھی جا رہا ہے دیگر دنیا کے لیے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی محفوظ ہے، پاکستان میں کاروبار کرنا بھی محفوظ ہے، پاکستان میں خدا نہ خواستہ کوئی ڈیفالٹ والی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے سرمایہ کار یہاں سے ڈریں۔ تو پاکستان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ وسیع پیمانے پر 2 طرفہ مذاکرات کے لیے سعودی عرب کے دورے کے 1 ہفتے بعد ہی یہ اہم ترین ڈیلیگیشن جو پاکستان پہنچ چکا ہے